سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر نکلے. اس سفر میں آپ کے ساتھ دو لوگ ساتھ تھے، ایک آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن اور ایک آپ کے خادم. راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے شاید اترے، لیٹے، کچھ بریک کیا سفر کو، تو ایک یہودی کوئی شخص تھا جو کسی ارادے سے فالو کر رہا تھا، چپکے چپکے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے فوجی، زرہ جسے کہتے ہیں، بہت قیمتی ہوتا تھا. وہ جب اتار کر رکھا گیا تو وہ ایسا موقع پایا کہ وہ شخص لے کر تیز رفتار گھوڑے پر بھاگ گیا. اس نے چرایا وہ سامان، سیدنا علی کا وہ فوجی یا لوہے کا لباس. دونوں نے دیکھ لیا، سیدنا حسن نے بھی اور ان کے خادم نے بھی. مگر اسلامی قانون کے مطابق آنکھ دیکھ کر کرائم کرنے والے کو بھی حکومت خود پکڑ نہیں سکتی. اس کو کورٹ میں لانا ہوگا، ٹرائل ہوگا، دعویٰ ہوگا، ثبوت دینا ہوگا، جرم ثابت ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی. اگرچہ سیدنا علی خلیفہ ہیں، رولر ہیں، مگر وہ کورٹ آف لا میں شکایت کرتے ہیں. اور جج کون ہے؟ جج انہی کے شاگرد قاضی شریح، جو نیچرل جسٹس کے اصولوں کے پوری دنیا کے ماہرین قانون کے نزدیک سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں. یورپ کی یونیورسٹیوں میں نے اپنی آنکھوں سے شریح کی چیئر دیکھی ہے، لا ڈپارٹمنٹس میں، لا فیکلٹی میں. جیسے شریح کو، قاضی شریح کو مانا جاتا ہے جو جوڈیشری کے اصول ہیں اور پرٹیکولرلی جو نیچرل جسٹس کے اصول ہیں ان کا وہ سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں. حضرت علی کے اسٹوڈنٹ تھے وہ، اور ان کو اپوائنٹڈ تھے، ان کے ماتحت جج تھے. حضرت علی ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں اور قانون کے مطابق عدالت کی طرف سے نوٹسز ایشو ہوتی ہیں. سمن کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اس یہودی کو بھی اور حضرت علی کو بھی. اسلامی قانون کے مطابق البینۃ علی من ادعی، جو شخص بھی کمپلیننٹ ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے مقدمے میں، عدالت میں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے. جسٹس شریح نے حضرت علی سے کہا کہ یہ الزام آپ کی طرف سے اس شخص پر لگایا گیا ہے تو ثبوت دیجئے، اس کا گواہی پیش کیجئے. حضرت علی اشارہ کرتے ہیں، سیدنا حسن کھڑے ہوتے ہیں، قاعدے کے مطابق اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ میں حسن ابن علی ہوں اور میں فلاں سفر میں اپنے باپ علی کے ساتھ تھا اور فلاں جگہ پر تھا اور یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے والد کی یہ چیز اس شخص نے اٹھائی اور تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہو گیا. گواہی سنتے ہیں جج شریح، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، اس لیے آپ کی گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے. علی، آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہو تو پیش کیجئے. اب دوسرا گواہ تھا خادم غلام، اس کو طرف اشارہ کیا حضرت علی نے. وہ آتا ہے، وہ اسی طرح کی پوری گواہی دیتا ہے. اس کی گواہی کو سننے کے بعد پھر ایک بار جج صاحب کہتے ہیں، جیسے شریح، قاضی شریح، کہ اسلامی قانون کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ گواہی بھی ریجیکٹ ہے. علی، اگر آپ کے پاس اور کوئی گواہ ہو تو لائیے. علی نے کہا میرے پاس ان دونوں گواہوں کے سوا کوئی گواہ نہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری پارٹی کی باری آتی ہے اور بلایا جاتا ہے اس ایکیوزڈ پرسن کو، اس ملزم کو جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا، اور اس کو موقع دیا جاتا ہے اسلامی قانون کے مطابق کہ تم حلف اٹھا کر، قسم کھا کر، آن اوتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ شکایت و یہ الزام جھوٹا ہے. شاید اس شخص کو پرانی عادت رہی ہوگی تو اس نے آرام کے ساتھ
جھوٹ کی بات کہتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بالکل میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے. اب لیگل پروسیس پورا ہو گیا. حضرت شرح نے فیصلہ کر دیا کہ اپلیکیشن جو آپ کی ہے یا جو الزام تھا، جو کیس تھا، وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے. وہ اسٹینڈ نہیں کر سکا لیگلی، آپ ثبوت نہیں پیش کر سکے. اور یہودی اس شخص سے کہا گیا، زویمر اس کا غالباً نام تھا، تم یہ لے جاؤ، اب یہ تمہاری ہے. جس عدالت کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اس نے وہ چیز اٹھائی اور خوشی خوشی باہر بظاہر نکل گیا. اب اور کوئی نہیں تھا عدالت کے کمرے میں، تنہا حضرت علی اور وہ جج شرح اور وہ صاحبزادے اور خادم. اب حضرت علی کہتے ہیں کہ شرح، آج میں نے تم کو کھلی ہوئی ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے. اگر اس کے بعد اس طرح کی کسی ناانصافی کا کہ مجھے خبر ملی تو تم اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں رہو گے. شرح بہت عاجزی سے عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، میں نے تو اتنا زبردست انصاف کیا ہے، میں جانتا ہوں نہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ حسن جھوٹ بول سکتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن مسئلہ قانون کے پروسیس کیا ہے. اب مجھ سے کیا ناانصافی ہو گئی امیر المومنین، بتائیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک زبردست ناانصافی تم سے ہوئی ہے. ہم عربوں میں تم جانتے ہو، کسی کو جب ریسپیکٹفلی کال کرتے ہیں تو اس کے نام کے بجائے کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہ ایک ٹوکن ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ تم اس کی عزت کر رہے ہو، خصوصی اس کو مقام دے رہے ہو. تم نے مجھے یہاں علی کہہ کر پکارنے کے بجائے ابو الحسن کہہ کر پکارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں فریقوں کے ساتھ تم نے ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کیا. تم نے مجھے عزت دی، اس کو کم عزت دی، یہ ناانصافی تھی. اب آگے سنیے، حضرت علی کمرے عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ یہودی شخص تو وہیں کھڑا ہے، وہ تو گیا ہی نہیں. حضرت علی پوچھتے ہیں کیا بات ہے بھائی، تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ اب جاؤ، یہ کورٹ آف لا کا حکم ہو گیا، قاضی کا حکم ہو گیا، یہ زرہ تمہاری ہے، جاؤ، کوئی تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. جواب آتا ہے زیمر کی طرف سے، علی بات تو سنیے، یہ زرہ بھی آپ کی ہے اور آج سے میں بھی آپ کا ہوں. علی پوچھتے ہیں کیا بات؟ تو ان کا میں چور نہیں ہوں، میں اہل کتاب کا عالم ہوں، اور ہماری کتاب تورات میں چوتھے خلیفہ کی علامات بڑی تفصیل سے لکھی ہیں، چاروں خلفاء کی. اس میں سے چوتھے خلیفہ کی ایک علامت یہ لکھی ہے کہ ان کی دشمن قوم کا آدمی ایک کرمنل ایکٹ کرے گا اور وہ شکایت کریں گے، لیکن عدالت میں قانون کے ضابطے کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شکایت مسترد ہو جائے گی. میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کیا واقعی آپ آخری رسول محمد کے چوتھے خلیفہ ہیں. لہذا اب مجھ کو اطمینان ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام